بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی ایک ایسا واقعہ سنا ہے کہ ایک قوم کو بندر بنا دیا گیا ہو؟ جی ہاں، یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے بلکہ ایک حقیقی واقعہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا ہے جنہوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کس قدر سنگین نتائج لا سکتی ہے۔ جب ایک قوم شیطانی وسوسوں کی پیروی کرنے لگتی ہے اور اللہ کی ہدایت کو پس پش ڈال دیتی ہے تو اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوتا ہے۔ اس قوم کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، جنہوں نے اپنی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے ایک عبرتناک انجام کا سامنا کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 لوگ ایلا نامی گاؤں میں سمندر کے کنارے آباد تھے۔ یہ لوگ ایک آرام دہ اور خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ سمندر کے قریب ہونے کی وجہ سے مچھلیوں کا شکار ان کی روزمرہ زندگی کا اہم سبق تھا۔ اللہ نے انہیں بے پناہ نعمتوں سے نوازا تھا اور وہ فطرت کی ان عنایات سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی آزمائش کے لیے ایک حکم نازل کیا۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ سیچر کے دن مچھلی کا شکار نہ کریں، کیونکہ یہ دن خاص عبادت کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ہفتے کے باقی دنوں میں مچھلی کا شکار ان کے لیے حلال تھا اور وہ آزادی سے شکار کر سکتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کیا کہ سیچر کے دن مچھلیاں بڑی تعداد میں آتیں، جبکہ دوسرے دنوں میں مچھلیاں کم ہوتیں یا آتی ہی نہیں تھیں۔ یہ امتحان ان کے ایمان اور اللہ کے حکم کی پیروی کے لیے تھا۔ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آیا یہ لوگ اس آزمائش میں پورا اترتے ہیں یا نہیں۔ شیطان نے لوگوں کو ایک چالاک مشورہ دیا۔ اس نے انہیں یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ چونکہ سیچر کے دن مچھلیاں بہت زیادہ تعداد میں آتی ہیں، اس لیے کیوں نہ سمندر سے نالیاں نکال کر مچھلیوں کو ان میں قید کر لیا جائے۔ اس طرح مچھلیاں سیچر کے دن خود بخود ان نالیوں میں آ جائیں گی اور پھر وہ اس دن شکار کیے بغیر ان مچھلیوں کو قید میں کر لیں گے۔ اس کے بعد وہ دوسرے دن آسانی سے انہیں پکڑ سکتے تھے۔ یہ بظاہر ایک چالاکی بھرا مشورہ تھا، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کے حکم کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ اللہ نے سیچر کے دن مچھلیوں کا شکار منع کیا تھا اور مچھلیوں کو نالیوں میں قید کرنا بھی دراصل شکار ہی تھا، لیکن لوگوں نے شیطان کے اس دھوکے کو مان لیا اور اللہ کے حکم کو توڑتے ہوئے سیچر کے دن مچھلیوں کو قید کرنا شروع کر دیا۔ جب اس قوم میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کا معاملہ پیش آیا تو یہ لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ پہلا گروہ ان لوگوں کا تھا جو اللہ کے حکم کو مانتے تھے اور مسلسل ان نافرمانوں کو اس غلط عمل سے روکتے رہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ان لوگوں سے بالکل الگ کر لیا جو سیچر کے دن شکار کرنے کا شیطانی ہیلا اپنا رہے تھے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو دل سے اس عمل کو برا سمجھتا تھا، لیکن انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ وہ نہ تو نافرمانوں کا ساتھ دیتے تھے اور نہ ہی انہیں روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ان نافرمانوں کو روکنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ انہیں خود سزا دے گا۔ تیسرا گروہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کھلے عام اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ انہوں نے سیچر کے دن شکار کیا اور اس شیطانی چال کو اپنا لیا جسے شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسوں کے طور پر ڈالا تھا۔ جب نافرمان لوگوں کی سرکشی بڑھ گئی اور انہوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی تو دوسرے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں ان نافرمانوں سے اپنا تعلق ختم کر دینا چاہیے۔ اس لیے انہوں نے گاؤں میں ایک بڑی دیوار بنا دی۔ یہ دیوار گاؤں کو 2 حصوں میں تقسیم کر رہی تھی تاکہ نافرمان لوگ ان کے ساتھ نہ رہیں اور ان کے ساتھ کسی قسم کا میل جول نہ ہو۔ اس تقسیم کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ اللہ کے احکام کی پیروی کر رہے تھے وہ نافرمانوں کی نافرمانی سے محفوظ رہیں۔ یہ علیحدگی ان لوگوں کے لیے ایک ذریعہ تھی تاکہ وہ اپنی دینداری کو برقرار رکھ سکیں اور اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ دیوار کی تعمیر کے ساتھ ہی گاؤں کی فضا میں ایک واضح تبدیلی آئی، جہاں نافرمان لوگ ایک طرف تھے اور فرمانبردار لوگ دوسری طرف۔ جب نافرمان لوگوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی اور اپنی سرکشی جاری رکھی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت کی۔ اس لعنت کے نتیجے میں ایک دن نافرمان لوگ اچانک بندر بن گئے۔ یہ ایک خوفناک عذاب تھا جو ان کی نافرمانی کا نتیجہ تھا۔ جب یہ لوگ بندر بن گئے تو وہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے۔ وہ اپنے پرانے کپڑوں کو سونگھتے اور زاروں قطار روتے تھے،
لیکن ان کے رشتہ دار انہیں نہیں پہچانتے تھے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر لوگوں کا دل بھی دکھتا تھا، مگر اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو چکا تھا۔ یہ 12,000 نافرمان لوگ بندر باندھ کر 3 دن تک زندہ رہے، لیکن اس دوران وہ بھوک اور پیاس کی شدت سے مجبور ہو گئے۔ آخر کار ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچا اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ یہ واقعہ ایک عبرت ہے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کا انجام کتنا سخت ہو سکتا ہے۔ جب نافرمان لوگ بندر باندھ کر ہلاک ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بچا لیا جو نافرمانی سے دور رہے۔ یہ لوگ اللہ کے حکم کی پیروی کرتے رہے اور انہوں نے نافرمانوں کی غلطیوں سے سبق سیکھا۔ صرف وہی لوگ نہیں بچائے گئے بلکہ اللہ نے ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا جو دل سے اس فعل کو برا سمجھتے تھے لیکن خاموش رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ذریعے ان سب کو ہلاکت سے محفوظ رکھا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کا انجام کتنا خوفناک ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ اگر ہم اللہ کی راہ پر چلیں اور اس کے حکم کی پیروی کریں تو اللہ ہمیں اپنی رحمت سے نوازے گا اور مشکلات سے بچائے گا۔ اللہ کی رضا اور احکامات کی پابندی ہی ہمیں محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیات 65 میں کیا گیا ہے، جہاں اللہ فرماتے ہیں، اور تم ان لوگوں کو جانتے ہو جو تم میں سے اب تک کے بارے میں حد سے بڑھ گئے تھے تو ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر ہو جاؤ۔ یہ الفاظ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کا انجام بہت سخت ہو سکتا ہے۔ حتمی نتیجہ یہ ہے کہ یہ کہانی ہمیں واضح سبق دیتی ہے کہ ہمیں اللہ کے احکامات کی پیروی کرنی چاہیے۔ اگر ہم اللہ کے احکامات کو نظر انداز کریں اور شیطان کے فریب میں آ جائیں تو ہم بڑے عذاب کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھنا چاہیے تاکہ ہم ان کی نگاہ میں پسندیدہ رہیں اور ہلاکت سے محفوظ رہ سکیں۔ آپ نے آج یہ واقعہ سنا کہ کس طرح ایک قوم اللہ کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے بندر باندھ گئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ آپ کے خیال میں آج کل لوگ اللہ کے احکامات کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔